جی یہ جو آج کل ہمارے ملک میں نا الیکشن کی فضا بنی ہوئی ہے اور الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچا ہے اور دھاندلی کے ثبوت بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے بیانات دے رہے ہیں، جیسے کہ ابھی راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے بیان دے دیا ہے. لگ نہیں رہا کہ وہ سچ بول رہا ہے. ابھی بھی اس کے بیانات سے ایسے لگ رہا ہے کہ اصل مجرمان کو تو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سارا ملبہ اٹھا کر عدلیہ پر ڈال رہا ہے، پولیس پر ڈال رہا ہے، انتظامیہ پر ڈال رہا ہے، الیکشن کمیشن پر ڈال رہا ہے. بھائی جان، ان لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ساری دنیا جانتی ہے. اب تو ساری دنیا کہنے لگی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی تھا جو ان کو دباؤ میں لے رہا تھا، ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہا تھا. اور یہ جو عدنان بھائی میرے اندازے کے مطابق یہ جو پریس کانفرنس اس سے کرائی گئی ہے، یہ پلانٹیڈ ہے. صحیح ہے، لگ رہی ہے، یہ پلانٹیڈ کانفرنس ہے. لہٰذا یہ بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو، یا یہ اس کو راولپنڈی کا جو کمشنر ہے اس کو، کمشنر کو، اور الیکشن کمیشن کو بھی بکرا بنایا جا رہا ہے. اور جو مین اصل جو کردار ہے وہ اپنے سے دھیان ہٹانا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب معزز شخصیت ہیں، عالم دین ہیں جی، علماء کا ہم احترام کرتے ہیں. حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب وہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی وہ کسی کے کہنے پر آئی تھی اور وہ طاقتور لوگ تھے. آج اگر آپ کو 15-20 سیٹیں مل گئی ہوتی تو شاید آپ یہ سچ کبھی نہ بتاتے. کبھی نہیں بتاتے. ایک آپ عالم دین ہو یار، آپ متقی انسان ہو، پرہیزگار انسان ہو، آپ کے لاکھوں کروڑوں فین ہیں، آپ کے ابتدا کرنے والے لوگ ہیں. آپ ایسا سچ آج بتا رہے ہیں جس سے کہ ملک و قوم کو نقصان ہوا ہے، بے پناہ نقصان ہوا ہے. آج آپ یہ سچ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ دھاندلی کر کے آپ کو سیٹیں نہیں دلوائی گئی، حالانکہ دھاندلی کر کے سب کو سیٹیں ملی ہیں. آپ کے لیے دھاندلی نہیں کی گئی، صرف اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہی سیٹیں جو ایم کے ایم کو 14 یا 15 سیٹیں ملی ہیں، یہی مولانا صاحب کو سیٹیں عدنان بھائی ملتی 15 سیٹیں، تو مولانا ایسا سچ کبھی نہیں بتاتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مولانا صاحب ایسا سچ بتاتے. مولانا کو بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے، مولانا کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کے دل میں آج پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ اس لیے نہیں پیدا ہو گیا کہ جناب آپ بڑے رحم دل انسان ہیں. یہ اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان کی استقامت نے پورے ملک کا ماحول بدل کے رکھ دیا اور عوام نے اپنی استقامت سے ثابت کر دیا ہے، ووٹ کی طاقت کو استعمال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ووٹ ایسے ڈلتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ جعلی ہے. اس وقت سارے سیاستدان اس بات پر چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں ملا وہ دھاندلی کا نتیجہ، دھاندلی کا فائدہ ان کو نہیں ملا. عمران خان کے ووٹوں پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، کوئی کر بھی نہیں سکتا. فارم 45 کے مطابق عمران خان کا ووٹ جینون ووٹ ہے اور اس جینون ووٹ کو آپ میں سے کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہے کہ اس نے کوئی خیانت کی ہے، اس نے کوئی جعلی ووٹنگ کی ہے. اس ٹائم عمران خان کے پاس میجورٹی ہے جس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مینڈیٹ اس کا چھینا جا رہا ہے. اور ایسا بالکل نہیں ہوگا. عوام اب باشعور ہوگی. اور جو بڑے بڑے ہیں نا، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو اب جو ہے نا اللہ کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ اس پاکستان پہ رحم کھائے، اس کے حال پہ رحم کھائے، نوجوانوں کو آگے آنے دے. آپ لہٰذا استعفے دے کے گھر چلے جائیں. آپ نے بہت بزنس بنا لیے، آپ نے بہت کاروبار بنا لیے، آپ نے اپنی اولادیں سیٹ کر دیں. لہٰذا اس پاکستانی بچوں پہ رحم کھائیں، جو آنے والا فیوچر ہے اس پہ رحم کھائیں. لہٰذا آپ استعفا دے کے سائڈ پہ ہو جاؤ. ہمارے بچے ڈگریاں لے کر باہر ملکوں میں جا کے برتن دھو رہے ہیں بھائی، شیخوں کے اونٹ چرا رہے ہیں، ان کے بکرے بچیوں کو پال رہے ہیں، ان کے یہاں ڈرائیونگ کر رہے ہیں. یہ قابل نوجوان ملک سے باہر بھاگ جانے پر مجبور ہے. خدا کا واسطہ ہے قابل نوجوانوں کو پاکستان میں قابلیت کے مطابق نوکریاں فراہم کریں، ان کے ٹیلنٹ کے مطابق ان کو کام کرنے کا موقع دیں. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں آپ نے کیوں اٹھا رکھی ہیں جناب؟ ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں جناب. آپ کی قربانیاں ہیں، آپ نے ملک کو پاکستان کے دفاع میں اپنی جانوں پر ہتھیلیوں پر رکھ کر کیا، شہید ہوئے ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں. لیکن یہ چند لوگ ہیں جو فیصلے مسلط کرتے ہیں. ہم آپ کے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں پر رحم کھائیے. بند کمروں میں فیصلے کرنا بند کر دیجیے، خدا کے لیے.